ہمارے کافی سارے وسائل ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پروڈیوسر صاحب کو کافی ٹف ٹائم دیا ہوا ہے کہ جی فیصل مسجد آنی چاہیے اور مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میرے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ کبھی لائٹ ادھر سے ٹھیک کرتے ہیں تو فوجیوں کی طرح لائٹ ادھر سے خراب ہو جائے، جب ادھر سے ٹھیک کرتے ہیں تو ادھر سے خراب ہو جاتی ہے. لیکن جناب دیکھیں نا، فوج نے جب فیصلہ کر لیا فیصل مسجد آنی چاہیے تو فیصل مسجد آنی چاہیے، مطلب یہ ہے فوج. اچھا بہرحال آج میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا تھا. میں نے ایک پروگرام کیا تھا فوجی فوٹو کاپیاں، ٹھیک، جس سے میں نے سنایا تھا کس طرح ایک انٹیلیجنس حوالدار نے، آپ جا کے کس دیکھیے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا. تو محمد قاسم راؤ صاحب نے ایک کامنٹ کیا ہے، میں چاہتا ہوں میں کامنٹ آپ کو پڑھ دوں. انہوں نے لکھا ہے کہ جی ہن تسی آپے ہی سوچو انہاں حوالداراں دی انٹیلیجنس رپورٹنگ تے لوکاں دی قسمت دے فیصلے کر دیندے ہو. راؤ صاحب مجھے آپ سرائیکی لگ رہے ہیں، تو میرا خیال میں آپ نے بڑا اچھا کامنٹ کیا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ایک ادھی بونگی تو یار ہر ایک سے ہو جاتی ہے نا. میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ حوالدار صبح و شام یہی بونگیاں مارتا تھا، مطلب ایک آدھ دفعہ اس کو غلط فہمی ہوگی نا کہ افسر نے کہا کہ یار نیگیٹو کے فوٹو بنوانے ہیں 10 کاپیاں، تو وہ فوٹو کاپیاں جوڑ کے تو نیگیٹو کی فوٹو کاپیاں کرا کے لے آیا. لیکن بھائی اتنے دکھی مائیے، یہ ہنستا مسکراتا ذرا مزاحیہ سا پروگرام ہے، لیکن ٹھیک ہے، آپ کا نکتہ بھی ٹھیک ہے اور میں نے اس لیے پڑھا کہ مجھے آپ کا کامنٹ بڑا دلچسپ لگا. تو اسی طریقے سے آپ سب لوگ بھی اپنے کامنٹ ضرور بھیجیں اور آئیں ایک ایسی اچھی سی محفل کریٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ہلکے پھلکے انداز میں ایک تو مسائل کے اوپر گفتگو کریں، دوسرے اس کے اوپر آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزاحیہ قسم کی اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر بھی کریں. اچھا، پروڈیوسر صاحب کا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اس سے ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا یار اتنی ہم ریکارڈ کرا کے تھک گئے. وہ فوجیوں کے انداز میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا نہ کوئی لائکس، نہ کوئی کامنٹس، نہ وہ پروڈیوسر صاحب کے خیال میں پروگرام بڑا وائرل جا رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ میں جب ٹک ٹاک کے اوپر، فیس بک کے اوپر، باقی اب میں کوئی جینڈر بائس بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ بھائی کوئی خوبصورت حسین سی لڑکی وہ اگر کوئی ڈانس کر رہی ہے یا کوئی کریلے بنانے کا طریقہ ہی بتا رہی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ پاکستانیوں نے اور اسپیشلی فوجیوں نے کدھر جانا ہے. دوسری طرف میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا مونچھیں داڑھی رکھ کے تو میں جتنا مرضی ہے زور لگا لوں، تو میرے خیال میں کہ اتنا وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال میرے پروڈیوسر صاحب بڑے خوش ہیں. تو آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ الحمدللہ کافی سکسیس بھی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جی فیس بک کے اوپر ہمارے نمبرز بہت اچھے ہیں، یوٹیوب کے اوپر بڑا اچھا سکور جا رہا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا پروگرام پسند آتا ہے، فوجی مزاح مجھے نہیں ملا اس سوشل میڈیا کی دنیا میں، تو اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو تھوڑا سا لائک سبسکرائب ضرور کریں اور چینل کو سپورٹ کریں. اچھا، آج جو میں قصہ آپ کو سنانے لگا ہوں وہ ہے میرے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی سینئر سر کھٹانا کا. سر کھٹانا جو ہیں وہ، چلے میں ان کا رینک آپ کو سب سے آخر میں بتاؤں گا، ٹھیک. تو وہ یوں کہ ہم ریٹائر ہو چکے تھے، ریٹائر ہو کے ہم کسی جگہ پہ نوکری کر رہے تھے. اس نوکری کے دوران ایک ساتھ والی کمپنی میں سر کھٹانا بھی نوکری کر رہے تھے. سر کھٹانا مجھ سے آپ کم از کم یہ سمجھ لیں کہ مجھ سے ڈبل سینئر تھے، ٹھیک. تو سر کھٹانا جو ہے بڑے گجرات کے رہنے والے تھے، بڑے ہی شریف آدمی، بڑے ہی اچھے آدمی، لیکن کھٹانا پن ان کے اندر تھا، تھوڑی سی نا ان میں کڑک تھی. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم کسی کسٹمر کے پاس میٹنگ کرنے گئے. میٹنگ ختم کرنے کے بعد پنڈی سے جب ہم نکلے تو نکلنے کے بعد میں نے سر کھٹانا کو کہا کہ سر آپ اس طرح کریں، سیدھا دفتر ہی آ جائیں. اور دفتر ہمارا ان دنوں ہوتا تھا سرینا بزنس کمپلیکس کے پاس. تو میں نے کہا کہ سر آپ ادھر ہی آ جائیں تو وہاں پہ جو ہے نا اگلی میٹنگ وہیں پہ کر لیں گے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو سر نے، ان دنوں ہم نے نیا دفتر شفٹ کیا تھا، تو سر کھٹانا کو مطلب ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ آئے تھے تو ان کا صحیح طرح سے رستہ یاد نہیں تھا. تو سر کھٹانا نے مجھے کہا کہ یار پھر گڈی نیڑے ہی رکھی، میں تیرے پیچھے پیچھے آؤں گا تو بس ٹھیک ہے دفتر پہنچ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب. تو ہم مری روڈ سے آ رہے تھے، یہ جو پنڈی سے اسلام آباد مری روڈ آتی ہے اس کے اوپر آ رہے تھے. کسی اشارے کے اوپر میرا خیال میں فرق لگا اور میں نکل گیا، لیکن سر کھٹانا میرے پیچھے مجھے کیچ نہیں کر سکے تو وہ پیچھے رہ گئے. اور میں نے پھر کافی ان کو دیکھنے کی ریئر بھی مرر میں کوشش کی، لیکن مجھے سر کھٹانا نظر نہیں آئے. تو بہرحال میں سیدھا دفتر پہنچ گیا. میں نے کہا سر پہنچ ہی جائیں گے، 2-3 دفعہ آئے میں تو اتنا کون سا مشکل ہے. اور سرینا ایک مشہور جگہ ہے تو اس کے پاس تو بالکل ہی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اچھا بھائی، کافی دیر گزر گئی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ ہم نے ان کا انتظار کیا، لیکن یہ کہ سر کھٹانا نہیں آئے. ہم نے خیر جو میٹنگ شیٹنگ کرنی تھی وہ کر لی اور تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد سر کھٹانا پہنچے. اور جب سر کھٹانا پہنچا تو میں نے کہا کہ سر جی کتنے تسی رہ گئے. انہوں نے کہا یار بھائی تن کیا سی کہ تو تھوڑا جہا قریب چل تو سپیٹاں نکل گیا، جناب پیچھے دیکھے نہیں کہ جی میں کتنے رہ گیا. تو بھائی میں تو پھر اس وجہ سے جانے اشارے پہ پھنس گیا تھا. تو میں نے کہا سر پھر؟ انہوں نے کہا پھر میں سیدھا گیا DHA 2 اپنے گھر. تو اتوں میں رستہ یاد سی دفتر کا. اتوں پھر سدھ لے کے تو میں سیدھا پھر باہروں باہر جناب ایکسپریس وے تو ہونے دفتر پہنچا. یہ ہے میرے دوستو ایک سچا فوجی کہ جب اس کو بھول گیا ہے
तो सर खटाना सीधा पौना घंटा दूर गए। घर जाके मेरे ख्याल में, मेरे अपना ये ज़ाती ख्याल है कि सर ने गाड़ी भी इसी तरह रिवर्स में लगाई होगी, उतर के घर तक के दरवाजे तक गए होंगे और फौजियों की तरह ना उन्होंने फुट्टे के हिसाब से चल के आए होंगे, गाड़ी दोबारा स्टार्ट की होगी कि हुण मैंने समझ आ गया कितने जाना है। तो सर जो है ना फिर वो दफ्तर पहुँच गए और 1.5 घंटे के बाद पहुँच गए। तो सर खटाना जो हैं वो मैं आपको ये बता दूं कि वो ब्रिगेडियर थे। तो वो मैंने कहा ना कि कासिम राव साहब ने कहा कि जी हवलदारां दे ऐसे फैसले, मैं जब आपको जर्नैलों के और ऊपर वालों के किस्से सुनाऊंगा तो उसी कहोगे कि जी वाह वाह मौज मलंगा दी कि भाई मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन देखें इस तरह के किस्से, ये छोटी मोटी बातें ये होती रहती हैं। और मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह सर खटाना ने रीसेट किया कि उनको भूल गया, वो फिर घर गए, वहाँ से उन्होंने गाड़ी सीधी की और दोबारा सीध लेके निकले। तो मेरा ख्याल में ये जो कौम भी इतनी खफा है, लोग अपसेट हैं, ये है वो है फलां ढिमकान है, मेरे ख्याल में आप सब भी अपने आप को रीसेट करें, दोबारा से मेहनत करते हैं, दोबारा से जो है ना आगे बढ़ते हैं और दोबारा से सारा काम सीधा करते हैं। तो इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हम फौजी लोग तो वैसे ही, मैंने प्रोग्राम का नाम भी इसलिए फौजी मनमौजी रखा है कि भाई ठीक है, कोशिश करते हैं, सही हो गया तो यस, नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई कर लेंगे। तो ये है फौजी ज़िंदगी। अच्छा जी, दूसरा पार्ट जो मैं रिकॉर्ड कराना चाह रहा था वो ये था कि देखें 15 जुलाई को बन्नू में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद दहशतगर्दों ने एक बड़ा ख़तरनाक हमला किया बन्नू कैंट के ऊपर। अगरचे उसके अंदर वो अपनी कामयाबी नहीं हासिल कर सके और उसमें वो तमाम के तमाम दहशतगर्द मारे गए, लेकिन जो तफसीलात हमने पढ़ी हैं, जो तफसीलात हमने अखबार में दीगर ज़राए से मालूम की है, उसमें यह है कि बहादुरी के ऐसे शानदार जो है नमूने पेश किए हैं वहाँ पे सिपाहियों ने कि जो हक अदा नहीं होगा अगर वो मैं अभी आपको बयान कर दूं, बल्कि उसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की है अपने चैनल्स के ऊपर कि किसी तरीके से अगर मुमकिन हो तो हम वो प्रोग्राम बाकायदा से अलहदा से रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन ये है कि जी बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पे जो सिपाही ड्यूटी पे मौजूद थे उन्होंने उन तमाम दहशतगर्दों को वास्ले जहन्नुम किया। तो देखें बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है। असल में मसला पता है क्या है, मैं आपसे सीधी और खुली बात करता हूँ। आप लोग ये समझते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात क्यों बेहतर, भाई देखिए आप अपना मोहल्ला तो समझे ना। एक तरफ चीन है, एक तरफ ईरान पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं, ईरान आगे बढ़ना चाहता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जहाँ पे 40 साल से जंग थी, एक तरफ भारत है कि जिसके साथ आपको पता है कि हमारे क्या मसाइल है, एक तरफ बहिरा अरब है। तो अब इस सारे मोहल्ले के अंदर ठीक भाई बड़ा मुश्किल है कि जी पाकिस्तान अपने आप को किसी तरीके से बचा के रखे। अगर हम बिल्कुल पुरअमन हो जाएं तो दूसरों ने हम पे चढ़ाई कर देनी है। अगर हम अपनी फ़ौज अपनी ताकत बरकरार रखते हैं तो फिर आपका एतराज़ ये है कि जनाब फ़ौज के ऊपर इतना बजट है, ये सारा कुछ। तो देखें हालात बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। इन हालात में जो एक वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आप जो मर्ज़ी है बहस कर लें, आप जो मर्ज़ी है थ्योरी ले आएँ, लेकिन ये है कि भाई अगर ये बहादुर अफवाज ना हो तो ना मैं यहाँ पे बैठ के इतनी तसल्ली के साथ ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा सकता हूँ, ना आप इतनी तसल्ली के साथ ये बाहर शॉपिंग, घूमना फिरना, अपने कारोबार, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ जो आप आते जाते ये सब कुछ करते हैं। भाई बहुत बहुत बहादुर लोग हैं जिनकी वजह से ये सारा अमन कायम है। तो ऐसे में जो कम से कम हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि ऐसे बहादुर लोगों को कम से कम सैल्यूट ज़रूर पेश करें। कम से कम उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर वालों को हम आला तरीके से उनको एहसास दिलाएं कि जनाब ये सब कुछ आपके दम से कायम है। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो बन्नू में वाक़या हुआ ठीक बहुत बड़ा हमला था, मतलब वो इतना बड़ा बारूद का धमाका था कि पूरा बन्नू हिल के रह गया। और उसके बाद मैं उनको भी सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अगले रोज़ उस दहशतगर्दी को रद्द किया और रद्द करने के बाद उन्होंने एक अमन मार्च निकाला। और अमन मार्च निकालने के बाद अगरचे उसमें भी कुछ लोगों ने बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान दो वजह से कायम दायम है भाइयों और बहनों। एक कि जी अफवाज पाकिस्तान के ऐसे बहादुर बेटे इतने जज्बे से सरशार ऐसे फ़ौजी आपको नहीं मिलेंगे। और दो कि ऐसे आला सिविलियन, वो जिस तरह कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है जिसका जो मर्ज़ी है। भाई देखें जी सीधी सी बात है, माएँ बहनें वालिदैन घर से निकलते हुए असातिज़ा के पास जाते हुए, मेरे ख़्याल में कि हर पाकिस्तानी फैमिली में चंद को छोड़ के माएँ यही कह रही होती हैं कि बेटा देखो ध्यान करना, बेटा देखो किसी का हक ना मारना, किसी के साथ ज़्यादती ना करना, अपनी उससे ज़्यादा ना लेना,
اللہ نے جتنا دیا اتنا بہت ہے، کم پہ راضی ہو جانا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ کئی دفعہ میں اپنی ماں کے ساتھ یہ جھگڑا بھی کرتا ہوں کہ بھائی اماں میں تو پتہ نہیں شاید بل گیٹس بن جاتا، مطلب اتنی بڑی کمپنی بنا، لیکن تو نے جو مجھے بار بار کہہ کہ نہ زیادہ نہ کری، زیادہ نہ، میں تو پھر جو نا صحیح طرح چلا ہی نہیں۔ لیکن دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ اتنی بد امنی، اتنے برے حالات میں پاکستان اگر قائم دائم ہے نا، یہ اچھا ماحول اگر قائم، ابھی بھی خدا کی قسم کسی بھی ملک میں چلے جائیں، امریکہ میں آپ کسی غلط گلی میں چلے جائیں، ٹھیک، آپ کو 2 پیس کر کے بلکہ 3 پیس کر کے انہوں نے نہ بھیجا تو آپ مجھے کہیے گا، میں شرط لگا کے اس پہ پروگرام کر سکتا ہوں۔ لیکن پاکستان میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کہیں کہ جی یہاں پہ آپ کے 3 پیس کر دیں گے۔ ہاں مسائل ہیں، انصاف کی کمی ہے، لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، معاشی حالات تنگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کے لوگ شریف لوگ ہیں۔ دیکھیں جی، چینل کو لائک سبسکرائب کریں، اور وہ جو فوجی گھنٹی ہے، سوری یوٹیوب کی جو گھنٹی ہے، اس کو ضرور دبائیں تاکہ چینل پہ جب کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اطلاع مل جائے۔ خود بھی انجوائے کریں اور دوسروں کو بھی انجوائے کروائیں، اور ایک دن کوئی فوجی گیٹ ٹوگیدر بھی رکھتے ہیں تاکہ آپ میں سے جو سارے سویلین فوجی ہیں ان کے ساتھ مل کے بھی کچھ پتہ چلے کہ آپ کے کیا قصے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فوجی من موجی کی طرف سے اللہ حافظ۔